وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، خواتین و حضرات، ہمارے پروگرام دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، دانش بھائی بٹلہ سے معلوم کرتے ہیں کہ قبرستان میں قربانی کے جانور باندھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ قبرستان اور اس میں دفن ہونے والی میتیں وہ قابل احترام ہیں جن کا ادب کرنا نہایت ضروری ہے، اور اگر وہاں قربانی کے جانوروں کو باندھ دیا جائے تو اس کی وجہ سے بے پناہ غلاظت اور گندگی پھیل جائے گی۔ جانوروں کا گوبر اور پیشاب اور ان کو نہلانے کی وجہ سے پانی وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ بدبو بھی ہو جائے گی، لہذا قبرستان کی جگہ میں قربانی کے جانوروں کو باندھنا جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، مسجد و مدرسے کے لیے ماہانہ یا سالانہ مقرر کر کے چندہ لینا کیسا ہے؟ مسجدیں اور مدرسے یہ سب کے سب مسلمانوں کے لیے ہی ہیں، لہذا ان کو ہر لحاظ سے آباد رکھنا، چاہے وہ تعمیراتی لحاظ سے ہو، مسجد کے روزانہ کے اخراجات کے لحاظ سے ہو، یا یہ کہ اپنی نمازوں کے ذریعے سے مسجد کو آباد کرنا ہو، یہ سب کا سب مسلمانوں پر ضروری ہے۔ لہذا اگر مسجد اور مدرسے کی ضروریات کی وجہ سے مسلمانوں سے چندہ کیا جائے تو یہ بالکل درست ہے، اور مسلمانوں کو خود آگے بڑھ کر چندہ دینا چاہیے، لیکن کوئی خاص رقم متعین کرنا یہ درست نہیں ہے کہ ہر گھر والے کو 500 روپے دینے ہوں گے یا 1000 روپے دینے ہوں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ آدمی اپنی خوشی سے چاہے 500 دے، 1000 دے یا 200 دے، اس کی اپنی مرضی ہے، چونکہ حدیث میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی مسلمان سے اس کی رضامندی اور خوشی کے بغیر کوئی بھی پیسہ لینا یا کوئی بھی چیز لینا جائز نہیں ہے۔ لہذا چندہ تو محلے پڑوس والوں سے ہی کیا جانا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص رقم متعین نہ کی جائے۔ مولانا زبیر گجرات سے معلوم کرتے ہیں، ایک مرغا مرنے کے بالکل قریب تھا لیکن سانسیں چل رہی تھی، اسی وقت بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دیا تو کیا وہ حلال ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، خواہ کوئی مرغا ہو یا یہ کہ کوئی بھی ایسا حلال جانور ہو جس کو ذبح کیا جا سکتا ہو، اگر اس میں سانسیں باقی ہوں اور مرنے سے پہلے اس جانور کو ذبح کر لیا جائے تو بہرحال اس کا گوشت حلال ہے، پاک ہے، بالکل کھانا جائز ہے۔ جاوید بھائی کا سوال ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی علیہ الرحمہ نے اپنی بہت ہی اہم اور معتبر کتاب تاریخ دعوت و عزیمت میں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ خواجہ صاحب کے تبلیغ کرنے کا کیا طریقہ تھا، یا ان کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، یا ان کے کیا زندگی کے دعوت دینے کے بطور خاص کیا طریقے تھے، اس کا تذکرہ کسی بھی معتبر اور مستند تاریخی کتاب میں نہیں ملتا ہے۔ لہذا یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ہاں، یہ بات بہت سارے مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ خواجہ صاحب کے ہاتھ پر بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور ایک عیسائی مورخ نے 90 لاکھ کی تعداد کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن 90 لاکھ کا تذکرہ وہ کوئی معتبر اور مستند کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کی دعوت اسلام کے تعلق سے بہت ہی نمایاں خدمات ہیں اور اسلام کی اشاعت میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کوئی خاص تعداد یہ متعین نہیں ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہو کہ ہاں ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ زاہد حسن نگلا مظفر نگر سے معلوم کرتے ہیں کہ قبرستان کی گھاس کو صاف کرنے کے لیے گھاس مارنے والی دوا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فقہا نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر قبر پر سبز اور ہری گھاس ہو جو تر ہو تو اس کو نہیں کاٹنا چاہیے، چونکہ وہ گھاس اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، جس کے نتیجے میں قبر میں موجود میت کو ایک خاص قسم کی انسیت اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر قبرستان میں گھاس بہت بڑی ہو گئی ہو یا یہ کہ سوکھ گئی ہو
تو پھر اس کو دوا وغیرہ کے ذریعے سے بھی مار سکتے ہیں۔ آج کل کیمیکل سے تیار شدہ ایسی دوائیاں ملتی ہیں کہ جن کو اگر چھڑک دیا جائے یا گھاس پر لگا دیا جائے تو اس سے وہ گھاس ختم ہو جاتی ہے، لہذا اس طرح کی دوائی بھی استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس گھاس کو ختم کرنے کے لیے جلانا جائز نہیں ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، ہمارے یہاں بہت سے مسلمان غیر مسلم پنڈتوں کے پاس جا کر تعویذ دھاگا وغیرہ لیتے ہیں، تو اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ مسلمان اگر زندگی میں کبھی بھی کسی مرحلے پر کسی قسم کی بیماری کا یا پریشانی کا شکار ہو جائے تو اسے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے، اور اپنے گناہوں کو ختم کر کے اسباب کو اختیار کر کے بیماری کے لیے علاج اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی جائز سبب اختیار کرنا چاہیے۔ اور ایک مسلمان کسی غیر مسلم سے تعویذ کیسے لے سکتا ہے؟ حالانکہ غیر مسلم کے پاس تو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، نہ قرآن و حدیث میں موجود دعائیں ہیں، نہ ان کی روشنی میں تیار شدہ دوسری دعائیں یا وظائف ہیں، لہذا ان سے کیسے کوئی تعویذ لیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان کسی پنڈت پر بھروسہ کر کے یا مندر پر بھروسہ کر کے وہاں چلا جائے اور وہاں سے اپنی بیماری کے لیے یا کسی پریشانی کے ازالے اور خاتمے کے لیے کوئی تعویذ لے آئے یا گنڈا لے آئے تو اس مسلمان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، لہذا کیسے بھی سنگین حالات ہوں، کسی بھی قدر پریشانیوں کا شکار ہو، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے، یا دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ کسی مسلمان معتبر عالم دین سے تعویذ لینا چاہیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں تعویذ دیتا ہو، اور ان تعویذوں پر ہی بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ تعویذ یا وہ گنڈے روحانی علاج کے درجے میں ہیں۔ اصل بھروسہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے۔ اسباب کے دائرے میں تعویذ بھی لیا جا سکتا ہے لیکن کسی غیر مسلم سے کوئی تعویذ یا گنڈا نہیں لیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ صاحب کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں کہ ماموں کی سالی سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، ماموں کی سالی سے اگر کوئی محرمیت کا رشتہ نہ ہو تو پھر بہرحال اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ خالد بھائی کا سوال ہے، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ کتابوں میں صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن سے خون بہتا رہتا تھا اور وہ نماز پڑھتے رہتے تھے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بالکل مسلم اور ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ بدن سے اگر خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس طرح کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام کے جسم میں نماز کے دوران تیر لگا اور خون بہتا رہا، وہ نماز پڑھتے رہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک تو جن احادیث میں یہ بات ملتی ہے وہ نہایت ہی ضعیف ہے، لہذا ان سے استدلال کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو اس صحابی کے علم میں یہ مسئلہ نہ ہو کہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ اس صحابی کو اس مسئلے کا علم نہ ہو، یا یہ کہ انہوں نے خود یہ سمجھا ہو کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی نماز کے دوران اللہ سے مناجات کرنے میں اور اللہ کی طرف توجہ میں اتنے زیادہ مستغرق ہوں کہ ان کو نماز کے دوران خون نکلنے کا احساس ہی نہ ہوا ہو کہ جس سے وہ نماز توڑ کر وضو کریں، لہذا یہ بات تو اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے ان صحابی کا تو اس کے وہ تمام تر جوابات ہیں جو ابھی دیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی شرعی مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔